بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ اللہ نے دو مخلوق، ایک جن دوسری انسان کو پیدا فرمایا۔ یہ دو مخلوق کی پیدائش کا مقصد ہے عبادت، مگر دونوں مخلوق کی اکثریت نافرمانی اور سرکشی میں مبتلا ہیں۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبران اعظم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، مگر قوم جن نے شروع سے ہی نافرمانی و سرکشی کی ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کر کے اللہ کی نافرمانی کی اور شیطان ہوا، وہ بھی جن تھا۔ اسی طرح جنوں نے لگ بھگ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے ضد و نافرمانی کی ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں بھی اپنی فطرت سے باز نہیں آئے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں مسخر کر لیا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزہ میں سے ایک معجزہ تھا، اور پھر جب فرما بردار ہوئے تو ناممکن کاموں کو بھی پل بھر میں کر لیتے تھے۔ اسی طرح دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی سرکشی کی، مگر کچھ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اور کچھ آپ کی تلاوت قرآن اور تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی موقع پر سورہ جن نازل ہوئی، اور جو رہ گئے ان سے حضرت مولا کائنات نے اپنے ذوالفقار کے ذریعے جنگ کی اور فتح حاصل کر کے قوم اجنا کو دین اسلام میں شامل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہوتے ہی جنات اور آسمان کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی اور ان پر شدت سے چنگاریاں برسنے لگیں۔ ایک دن جنات اوپر سے واپس آنے کے بعد کہنے لگے، یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے اور آسمان کی حبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، اور اب ہم پر شدت سے چنگاریاں برسائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک جن نے کہا، ہمارے اور آسمانی حبروں کے درمیان جو رکاوٹ ہو گئی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ضرور کوئی نئی بات ظہور میں آئی ہے۔ پس وہ چلے اور انہوں نے زمین کے مشارق و مغارب کا چکر لگایا۔ ان سب کو اس بات کی کھوج لگی ہوئی تھی کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ان کے اور آسمانی حبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ بالآخر جنات کی وہ جماعت جو سرزمین تہامہ کی طرف روانہ ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقام محلہ میں موجود تھے اور سوق عکاظ کی طرف جانے کا ارادہ تھا۔ صبح کے وقت یہ جماعت وہاں پہنچی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سمیت نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ کی قرأت کی آواز ان کے کان میں آئی تو انہوں نے قرآن مجید کو بڑے غور سے سنا، پھر کہنے لگے، یہی تو وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمانی حبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ وہ یہاں سے واپس اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا، اے ہماری قوم، ہم نے قرآن سنا، وہ بڑا ہی عجیب ہے، وہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، بس ہم تو اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی وہاں لے گئے اور انہیں جنات کے نقوش اقدام اور آگ جلانے کے مقامات دکھائے۔ اس واقعہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے
آیات نازل فرمائیں۔ فرمایا، اے میرے رسول، اور جب ہم نے کچھ جنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ قرآن سنیں، واپس جا کر انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ انہوں نے کہا، اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق اور صراط مستقیم کی ہدایت کرتی ہے۔ اے قوم، اللہ کی طرف سے بلانے والے کی بات قبول کر لو اور ایمان لے آؤ، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، عذاب سے بچ جاؤ گے، اور جو شخص دعوت اللہ کو قبول نہیں کرے گا وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اس کا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔ ایسے لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق طائف کے ایک سفر سے واپسی پر 9 جنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزر ہوا۔ وہ نصیبین کے رہنے والے تھے۔ یہ شام کے ایک شہر کا نام ہے۔ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کی آواز سنی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پہلے وہ یہودی تھے۔ طائف سے واپسی پر آپ مکہ میں داخل ہوئے تو حرم میں آئے اور بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ ادھر 9 جن جب اپنی قوم میں گئے تو انہوں نے باقی جنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ وہ سب کے سب مکہ پہنچے۔ انہوں نے حجون کے مقام پر قیام کیا اور ایک جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری قوم حجون کے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کسی وقت حجون میں آئیں گے۔ حجون مکہ کے ایک قبرستان کا نام تھا۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کے ساتھ تھے۔ حجون پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے گرد ایک ہاتھ کھینچ دیا اور فرمایا، اس سے باہر مت نکلنا، اگر تم نے دائرے سے باہر قدم رکھ دیا تو قیامت کے دن تک تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے اور نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، میرے آنے تک تم اسی جگہ رہو، تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، نہ کسی چیز کو دیکھ کر ہول محسوس ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے۔ اچانک آپ کے پاس بالکل سیاہ فام لوگ آئے۔ یہ کافی تعداد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم کر کے ٹوٹے پڑ رہے تھے، یعنی قرآن پاک سننے کی خواہش میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹا دیں، لیکن پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ادھر جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس جگہ کے رہنے والے ہیں، یعنی جہاں ہمیں جانا ہے وہ جگہ دور ہے، اس لیے ہمارے اور ہماری سواریوں کے لیے سامان سفر کا انتظام فرما دیجیے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جب وہ تمہارے ہاتھوں میں پہنچے گی تو پہلے سے زیادہ پرگوشت ہو جائے گی، اور یہ لید اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اس طرح جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔